سر اڈیالہ جیل کے قریب سے دہشت گردوں کا پکڑے جانا ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے، اور اس خبر کے بعد پی ٹی آئی کے اہم ترین رکن ڈاکٹر شہباز گل، جو کہ ملک میں موجود نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے اس میں اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو راستے سے ہٹائے جانے کی سازش ہو سکتی ہے، اور کچھ مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پلان ہے عمران خان کو کہیں اور شفٹ کرنے کا، جہاں پہ دوسرے پارٹی ممبرز کی رسائی نہ ہو سکے۔ آپ اس کو کیسے دیکھیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹو بی آنیسٹ، شہباز گل صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے خان صاحب کو اس نہج تک پہنچایا ہے۔ صحیح، میں اس کے لیے جتنی دیر چاہے آپ تقریر کر سکتا ہوں، اور میں کرتا بھی اپنے پروگرامز میں بھی کہتا رہتا ہوں۔ دیکھیے، کوئی گورنمنٹ، کوئی اسٹیبلشمنٹ عمران خان جیسے لیول کے بندے کو ایلیمینیٹ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ صحیح، مطلب خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، آپ اندازہ نہیں ہے آپ کو کیا ہوگا۔ آئی ڈونٹ تھنک اینی میڈ پرسن، میں عرض کر رہا ہوں، آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے، نہ تو یہ حکومت اس کا وجود سسٹین نہیں کر پا رہی، تو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، خان صاحب کی سپورٹ موجود ہے۔ ہم پاگل ہوں گے اگر ڈینائی کریں گے کہ اس کو انہوں نے رائٹ آف کر دیا ہے۔ یس، پھر یہ جو گھوڑے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے نون لیگ ہے، ان کو قابو میں کرنے کے لیے، ان کو قابو میں رکھنے کے لیے خان صاحب کا ہونا ضروری ہے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو، یہ جو کچھ یہ 40 ضمانتیں کیسے ہو گئی اچانک؟ یہ 9 مئی والی لوگ الیکشن جیت کے چیف منسٹر کیسے بن گئے؟ بتائیں نا مجھے آپ۔ سر وہ کوشش تو یہی کی جا رہی ہے نا کہ کسی طریقے سے اسٹیبلٹی اسٹیبلٹی لانے کے لیے خان صاحب کا وجود ضروری ہے۔ لیکن یہ جو جیل بریک کی بات آپ نے کی ہے زیادہ امپورٹنٹ، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لینی چاہیے ہمیں۔ آپ کو یاد ہے اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے شکیل افریدی صاحب جو ہے ڈی آئی جیل میں تھے؟ آپ کو پتہ ہے نا جی آئی خان کی جیل کا کیا ہوا تھا؟ 322 قیدی جو ہینیس کرائم میں عمر قید، پھانسیوں کی سزاؤں کا سامنا کر رہے تھے، چھڑا کے لے گئے ان کو، وہ اس کے بعد بنو جیل ہے نا پتہ۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کوئی واقعہ ہونا نہیں تھا، گھڑا گیا ہے۔ ایسے واقعات ہیں۔ مچ جیل میں کیا ہوا تھا؟ ٹھیک، تو کہنے کا مطلب یہ ہے دس شوڈ ناٹ بی ٹیکن نان سیریسلی۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں سر کہ افغانستان سے ڈیالہ جیل تک دہشت گرد اسلحہ بارود لے کر پہنچ گئے۔ یہ میں نے اپنے کل پروگرام میں یہ سوال اٹھایا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ کارکن پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر گھر سے، اے پی ایس کا سانحہ جب ہوا تھا، میرا سب سے بڑا پریمسز یہ تھا کہ پہلے تو ان سے پوچھیں کہ یہ لوگ افغانستان سے چل کے بٹگرام سے ہوتے ہوئے اے پی ایس پشاور میں پہنچے کیسے؟ 9 سیکیورٹی بیریئرز ہیں راستے میں۔ یہی سوال ان کے لیے بھی ہے۔ انہوں نے تعلق جو ہے جوڑ دیا ان کا نا کہ یہ افغانستان سے ہے۔ اس کو امپلائڈلی جوڑا جائے گا خان صاحب سے، کیونکہ خان صاحب جو ہیں ان کے ایک وقت میں وکیل رہے ہیں۔ وہ وکالت کے واقعات میں بتاتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے دفاتر یہاں کھولنے چاہیے، ان کو انگیج کرنا چاہیے، ان سے انٹریکٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ قتل غارت چھپ رہے۔ لاجک تھی اس میں، لیکن یہ بھی ثابت ہوا کہ ہی ہیڈ اے سافٹ کارنر فار دیم۔ اس کے بعد پریزیڈنشل پارڈن کے تحت کتنے لوگ رہا ہوئے تھے، یہ ریالٹیز ہیں۔ سر ایک پورا چیپٹر ہے یہ تو۔ بالکل ٹھیک ہے، کبھی انشاءاللہ میں آپ پھر دوبارہ بیٹھ کے اس کو بھی چھیڑیں گے۔ لیکن اگر تو یہ پلانڈ ہے، اگر تو یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، تو میرا خیال سے اس سے زیادہ گھٹیا حرکت نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ لیکن اگر اس کی لنکیج اسٹیبلش ہو جائے گی، جیسا کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، انہیں اسے کسی نہ کسی لاجیکل کنارے پر تو لے کے جانا ہے نا جی۔ ہو جائے گی تو پھر یہ ڈینجرس مارک ہے۔ حکومت نہیں افورڈ کر سکتی عمران خان کو کچھ بھی ہو، مائنڈ مائی ورڈز، ٹھیک، they just cannot afford۔ اس وقت ان کو ان کے وارثین، ان کی پارٹی کے لوگوں سے زیادہ ان کی جان کی فکر ہے، مان لیں میری بات آپ یہ، انکلوڈنگ دا اسٹیبلشمنٹ۔ ٹھیک سر، ایک طرف الیکشنز کے بعد عمران خان کی جارحانہ پالیسی کا عمل جاری ہے، اور جس میں ان کے بہت سارے فیصلے ہیں، جیسے علی امین گنڈا پور کو کے پی کے کا سی ایم لگانا، پھر محمود خان اچکزئی کو صدارتی انتخاب کے لیے کھڑا کرنا، پھر اس کے بعد سر گرینڈ لائنز کی بات ہو رہی ہے اور ایک منظم تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ریاست شہباز شریف صاحب نے اپنی سپیچ میں 9 مئی کے حوالے سے سخت بیان دیا، اور کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں بھی 9 مئی کے حوالے سے
سے نپٹنے کا عندیہ دیا گیا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس معاشی بدحالی اور اس سارے سینیریو میں اس انسٹیبلٹی سے گزرنے کو بھی متحمل ہے؟ ایک سوال میں آپ کو 10-12 سوال ہیں، کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی اس کا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کی طرف سے سخت رویہ تو اپنایا گیا ہے، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. اس کو آپ لٹل شارٹ آف بینگ ایکسٹریمسٹ کہ آپ حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں سفر کیے بغیر، وچ از ناٹ گڈ. اسٹیبلٹی اگر آپ کو چاہیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر آپ کو اپنی جماعت کا حق چاہیے، یو ہیو ٹو ٹاک ٹو ٹیئرس. ایک وہ جو کبھی آپ کے اپنے تھے، بعد میں میر جعفر میر صادق ہو گئے، اور اب پھر آپ ان کو اپنانا چاہتے ہیں. This is one side. Second side is کہ حکومت میں چاہے وہ rigged الیکشن سے آئے ہیں، جیسے جو بھی ہیں دین پاور، آپ کو ان سے بھی انٹریکٹ کرنا پڑے گا. یہ دونوں چیزیں نہیں ہونے جا رہی ابھی فوری طور پہ، نہیں کریں گے وہ. لیکن جو سب سے زیادہ خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بیان جاری کریں کہ 9 مئی کے حوالے سے جو کور کمانڈر کی کانفرنس کا اعلامیہ ہے، میں تو اس کے ساتھ ہوں. یہ جو بیک اینڈ فورتھ ہے، اس کو آپ کہاں رکھیں گے؟ خان صاحب سپریم کورٹ کے ہاتھے میں نہیں، عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پریمسز میں، جس دن ان کو گرفتار کیا گیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ ان کا تھا آپ نے مجھے گرفتار کر کے دیکھ لیا کیا ہوا، آپ مجھے کل دوبارہ پکڑیں گے، اس سے بدتر ہوگا. یہ اونرشپ ہے کہ نہیں اس کی؟ بالکل. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، جب تک آپ اپنے بیان پر قائم نہیں رہیں گے، جب تک آپ کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے، آپ کی بات میں وزن نہیں ہوگا. سائفر، آپ کو پتا ہے سائفر کے اوپر کتنی دفعہ بیک اینڈ فورتھ گئے ہیں. کبھی ان کا امریکہ کی سازش تھی، پھر ان کا لوکل سازش تھی، پھر ان کا میر جعفر میر صادق کی تھی، پھر یہاں تک آگے کہ ان کا محسن نقوی کی تھی. تو پھر آپ نے کہا کہ اٹ از آن ناؤ سائفر تھنگ از آن دا بیک، آن مائی بیک، میننگ کہ میں سب کچھ بھولنے کے لیے تیار ہوں. پھر سب نے دیکھا یہ کہ وہ جتنی بھی امریکہ سمیت یورپی یونین کے جتنے بھی امبیسڈر تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی. شاہ محمود قریشی صاحب ان کو ٹیم بھی کرتے رہے، آپ نے فرمیں بھی ہائر کر دی اپنے تعلقات امریکہ سے ٹھیک کرنے. تو اصل صورتحال آئے گی وچ پارٹ آف یور اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ. یہ گیپ ہے. یہ گیپ چاہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مل کے آتے ہیں، آپ دیکھیں ایک ہی ایشو کے اوپر مل کے آنے والے 4 بیان دے رہے ہیں. شیر افضل مروت کچھ کہتے ہیں، وہ علی اکبر صاحب کچھ کہتے ہیں. تو یہ جو کنٹرڈکشن ہے، یہ خان صاحب کے اور ان کی پارٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سر، آپ نے بات کرنے کی بات کی تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو کور کمانڈر کانفرنس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اور عمران خان صاحب نے اس کی تائید کرتے ہوئے یہ کہا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، CCTV فوٹیج کے ذریعے جو انویسٹیگیشن ہو اور لوگوں کو سزا دی جائے. تو کچھ لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، اس لیے دونوں سائڈ سے نرمی. دیکھیے، اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے جو کہ ہونی چاہیے، باقیوں کی بھی تو ہوتی رہی ہے نا ماضی میں، کوئی ڈیل اب ہمارے ملک کی سیاست میں کوئی اتنا برا لفظ نہیں ہے. لیکن خان صاحب ایک غلطی کر رہے ہیں. دیکھیے، 9 مئی ہم سب نے دیکھا ہوا ہے، کوئی بھی سویا ہوا نہیں تھا. اگر آپ کو یاد ہو، اگر تو یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان میں ہمارا کوئی نہیں ہے، تو پھر تو دس از ایبسولوٹلی ناٹ ٹرو. یاسمین راشد ہوں، اعجاز چودھری ہوں، مامور رشید ہوں، name them and you will find them around the Corps Commander House, in the Liberty Market and so on and so forth. وہ جو تھانہ تھا دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، ویسے تو خان صاحب کی دونوں بہنیں بھی کھڑی تھی گیٹ کے اوپر نا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کے باہر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کرنا، تو یہ تو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے نا. نہیں، آپ جب لے کے جتھا آئے ہیں، جب آپ جلوس کی قیادت کر کے آئے ہیں اور آپ کھڑے ہو کے کہیں آگ لگا دیں، سپوزڈلی، میں کہہ نہیں رہا کہ ایسا ہوگا، تو آپ ذمہ داری سے مبرہ تو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، پھر ذرا کبھی میرے کہنے پہ سوشل میڈیا ان تاریخوں کو ذرا کھنگال کے تو دیکھیں کتنا اس کو گایا تھا PTI اور اس کی لیڈرشپ نے. دیکھا کیا ہوا، یہ ہوگا دوبارہ. یہ خان صاحب کو چھوڑ دیں، آپ ذرا بیان تو نکال کے دیکھیں ان کے. ٹھیک ہے، پھر ہاتھ لگائیں گے اس سے بدتر ہوگا. آ جائیں جناب، ذرا سین پہ چلتے ہیں. یہ جو نہر کے کنارے زمان پاک تھا، آپ بھول گئے وہاں کیا ہوا تھا، کیا ہوتا رہا وہاں؟ پولیس کی گاڑیوں کے اوپر پیٹرول بم پھینکنے کی روایت ہے، ایئر بیس کے اندر پیٹرول بم لے کے جانے کی کوئی روایت ہے؟
چھوڑ دیں شہیدوں کی قبروں کو اور ان کے نشانوں کو کیا کیا انہوں نے. تو عمران خان تو کہتے ہیں نا سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے آپ مروا دیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو, میں بتا رہا ہوں آپ سے. ٹھیک, اس لیے کہ کیا کہا جا رہا ہے وہاں, ہمارے پاس ثبوت ہے ان ٹرم آف دیئر کنفیشنل اسٹیٹمنٹس, ان ٹرم آف دیئر ویڈیوز, دیئر آڈیوز اینڈ ایوری تھنگ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہو کہ آپ ٹرائل نہیں کر سکتے سویجینس کا, تو آپ کا خیال ہے کہ بغیر کسی جواز کے رکھے ہوئے ہیں وہ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سارے 102 کے 102 لوگ موقع پہ موجود تھے اور مجرم ہیں, میں کہہ رہا ہوں ان میں سے 20 ہیں, میں کہہ رہا ہوں 10 ہیں تو خان صاحب کے نا. اگر وہ 10 خان صاحب کے ہیں تو کوئی مانے گا کہ باقی نہیں ہے؟ ہوا کیا ہے, میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میرا ایک عزیز ہے جو وہاں سے گزر رہا تھا, جب اس نے دیکھا کہ وہاں تماشا ہو رہا ہے تو گاڑی نکل ہی نہیں سکتی تھی وہاں سے. جیو فینسنگ میں اس کی گاڑی کا نمبر آیا, اس کا موبائل آیا, جس میں اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہ یہاں میں اس وقت کور کمانڈر کے گھر کے سامنے ہوں, دیٹس انف. 11 مہینے ہو گئے جیل میں اس کو. تو پھر تو سر عمران خان کا جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ درست, کریکٹ, بٹ از ایوری بڈی لائک دس؟ دیٹس دا پوائنٹ. حسان نیازی صاحب اگر پینٹ لے کے ڈنڈے کے اوپر ٹانگ کے کھڑے ہوں گے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں؟ وہ پینٹ کہاں سے آئی؟ سو کہنے کا مطلب یہ ہے خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے, میں آئی ایم نو بڈی ٹو گیو ہم اینی ریزن, کہ دیٹ واز این انفارچونیٹ سچویشن, بلو اپ ہو گئی, کوئی انٹینشن نہیں تھی, کوئی پلان نہیں تھا, ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر ان میں سے کسی نے میرا میسج غلط ریڈ کیا ہے تو یہ پارڈنیبل ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ جس طرح انہوں نے پہلے کہا کہ یہ تو ایجنسی والوں نے کرایا, اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ایجنسی کے لوگ تھے, لیٹ اس بی آنیسٹ ٹو آور سیلف, از دیٹ رائٹ کہ 9 مئی کو کوئی بندہ پی ٹی آئی کا باہر نہیں نکلا تھا؟ obviously نکلے تھے. That's how it is. So adopt an approach where you can protect your people, where you can save them. آپ چیلنج کریں گے کہ اچھا جی آپ کے پاس ثبوت ہے ٹانگ دیں, یہ رویہ لیڈرشپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے.